ہاں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بلی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کو بلی سے بہت محبت تھی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل ڈیوسٹیٹڈ ہوں، میرا بہت برا حال ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ مجھے اس غم سے ایک تو نجات ملے اور مجھے صبر ملے. اچھا حضرت، لوگوں کو جانوروں سے بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے. میرے پاس بھی کتا ہے جو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی بلی کے لیے جو بھی آپ مناسب سمجھے بتائیں کہ کیا ہے. اور ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جانور جب اس دنیا سے جاتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کا کیا آخرت میں کوئی مقام ہے یا وہ مر گئے اور ختم اور ان کا چیپٹر کلوز؟ پر آپ کی بلی مر گئی ہے، اس کا دکھ ہے. اور کسی کا ایسا پالتو جانور اگر مر جائے تو اس پہ دکھ کا اظہار کرنا بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے تو ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چھوٹا لال تھا، پرندہ اس کو لال بولتے ہیں، تو وہ مر گیا تھا. تو نبی پاک جب آتے تو اس لال سے وہ کھیلتا تھا. تو ایک دن آئے تو غمزدہ بیٹھا ہے. آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تیرے لال کا کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ مر گیا ہے، میں نے اس کو مٹی میں دفنا دیا، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دکھ پر کوئی تشویش نہیں فرمائی بلکہ اس کو تسلی اور اطمینان دیا. تو بلی آپ کی وہ پالتو جانور تھا، اس پہ اظہار دکھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. باقی آپ نے بلی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اس کو جو محبت سے رکھا ہوگا، اس پر ضرور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طائفہ نے ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دیا تھا، اس پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی. لہذا اگر آپ نے اس کی خدمت جو کی اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن اب وہ بلی جو دنیا سے چلی گئی یا جانور دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ چونکہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، لہذا ان کے ہاں ثواب اور عذاب کا کوئی تصور نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. کل روز محشر کے اندر پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی بدلہ دلائیں گے. اس کو سینگ دے دیں گے، اس کو بے سینگ کر دیں گے اور وہ بھی اسی طرح ٹکر مارے گی. تو یہ قصاص سب جانوروں کے لیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کونی ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ. تو سب کے سب مٹی ہو جائیں گے. اب انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، جنات کا شروع ہوگا اور ان کے لیے جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے. تو وہ چونکہ شرعی کام کے مکلف نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن دکھ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کو مزید آپ مسئلہ نہ بنائیں. آپ جو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی اگر میں نے کوئی خدمت خیال کیا ہے اس کا مجھے پورا اجر عطا فرما. اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا حضرت، ان کے مر جانے کے بعد ان کی تدفین کے بارے میں کچھ ہے؟ جی ہاں، جہاں تک ان کے ارواح کا تعلق ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک برزخ مقرر کیا ہوا ہے. گویا کہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے. اس میں ایک قول یہ ہے کہ فضا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کا برزخ مقرر کیا. ان کی ارواح اس فضا کے اندر چلی جاتی ہیں. جیسا کہ جنات کے بارے میں قول ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے برزخ، جنات کی ارواح وہاں جاتی ہیں. اسی طرح جانوروں کی بھی ارواح وہاں جمع ہو جاتی ہیں. انسانوں کی تو اگر نیک ارواح ہیں تو اعلی علیین میں جاتی ہیں، اور اگر بد ہیں، کفار مشرک ہیں، تو سجین میں ساتوں زمین کے نیچے جاتی ہیں. باقی ان جانوروں کی ایک خاص مقام ہے، وہاں پر روح جمع ہوتی ہیں اور کل روز قیامت میں، روز محشر میں ان کو وہاں مجسم کھڑا کیا جائے گا اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کا قصاص مکمل کر کے مٹی کر دیا جائے گا. مصر